حضرت حسین سے محبت کی جاتی ہے صرف، اور ان کی نسل کو آل رسول سمجھا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے مراد سید ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف سید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد جو آ رہی ہے آل رسول اور آل محمد سے مراد صرف وہی ہیں۔ میں قرآن کی مثال پیش کرتا ہوں جب تو آگے سے گالیاں نکالنے لگتے ہیں، بھئی اس کس نال جا کے جوڑیا؟ میں نے ان سے جا کے جوڑا نہیں ہے، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون کی تو اولاد ہی کو نہیں تھی، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ داماد تھے، نہ نواسے تھے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کیا، وہ تو 4 لاکھ کی فوج تھی، وہ اس کی اولاد تھی؟ وہ کون تھے؟ لغت کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، کوئی سی امام راغب کی مفردات اٹھائیں، فیروز آبادی کی القاموس اٹھائیں، منظور افریقی کی لسان العرب اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، لغت کی کوئی سی کتاب اٹھائیے گا، آل کا معنی پڑھیے گا، آل متبع، آل کا معنی کیا ہے؟ متبع، پیروکار، پیروکار، ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ آل کا معنی متبع ہے، تو جتنے لوگ میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب آل محمد میں داخل ہیں۔ ہر مومن کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، علماء نو نہیں آئی تو تمہیں کتنے سمجھ آنا؟ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاؤ، مارتے چلے جاؤ، تحقیق تم نے نہیں کرنی، سوچنا تم نے نہیں ہے، اتنے محدود معنی میں لیتے ہو۔ پھر حد ہو گئی ہے بیویوں کو نکالنا اور بیٹی اور نواسوں کو داخل کرنا، کیوں؟ انصاف کی ماں مر گئی ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس بتا ہاں جی، میرے قریب چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے دشمنوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ درود شریف میں آل محمد سے مراد امت محمد ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں نے کہا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں؟ آل محمد کا ذکر، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا آل فرعون، اس سے مراد ہے فرعونی، تو آل محمد سے مراد ہم محمدی ہیں، چونکہ بیسیکلی تو اہل بیت سے ان کو بغض تھا، تو بخاری انہوں نے کھول کے کہاں پڑھنی تھی؟ وہ تو انجینئر صاحب نے دریافت کی ہے نا۔ اچھا بخاری شریف میں نے ہی آگے دریافت کی ہے کہ پہلے سے تھی؟ پہلے سے تھی، لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی، یہ آدھی آدھی باتیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا آپ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود پڑھیں، آپ کی امت والوں پہ نہیں۔ ان بےایمانوں نے کہا آل محمد سے مراد تو پوری امت ہے، وہ قرآن میں آل فرعون، یہ وہ اینج فارمولے بنانے شروع کر دو تو بہت بناؤ گے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھ لو نا کہ آل محمد کون ہے درود شریف میں۔ صحیح بخاری میں نے کیا بتایا تھا نمبر؟ 4797۔ 4797 نمبر جو ہے نا میرے بھائی، اس والے طریق میں اہل بیت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا طریق ہے نا، یہ دیکھیں بخاری میں ہے، یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا اس والے طریق کو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں یہ آتا تھا، تو درود ابراہیمی آپ علیہ السلام نے سکھایا۔ اس کا ایک طریق 3370 بھی ہے بخاری میں، یہ عربی نسخوں میں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے، جو 3370 ہے نا، میں وہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، اس میں واضح صحابہ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ 33 صحیح بخاری 3370، لو جی یہ آ گیا جی 3370۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں؟ امت محمد نہیں، اہل بیت دے دشمنوں، اہل بیت پہ کیسے درود شریف پڑھیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلَّمْ،
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں آپ درود سکھائیں جو آپ کو اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آل محمد سے درود میں مراد اہل بیت ہے، اور وہ صحیح مسلم میں غدیر خم کی 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ اہل بیت کون ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اہل بیت، پوچھا گیا کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن جن اہل بیت کا ذکر نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے کیا وہ نبی کی بیویاں نہیں، بلکہ اس آل بیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر ہیں۔ صحیح مسلم 6225 سے لے کے 6228 تک۔ نہ میں وابی دنیا کی کوئی عبادت نہیں جو قطعی القبول ہو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ریا آ گئی تو روزہ منہ پہ آ گیا۔ اور اگر کوئی نمازی ہے تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازی کہ جن کی نماز میں ریا آ گئی تو نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت۔ کسی حاجی صاحب کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس نہیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ کسی سخی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اس کی سخاوت کو قبول کر لیا، کسی عابد کے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی زاہد کے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی صائم کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لیکن محمد اور آل محمد پہ درود یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ قطعی القبول ہے۔ یہ بندہ دکھانے کے لیے پڑھے نا، دکھانے کے لیے، پھر بھی قبول۔ چور پڑھے پھر بھی قبول، ڈاکو پڑھے پھر بھی قبول، علامہ صاحب پڑھے پھر بھی قبول۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ درود کیوں ہر حالت میں قبول ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہر عبادت میں میں اور آپ ہوتے ہیں، یعنی فاعل ہوتے ہیں۔ یار میں نے نماز پڑھی یا آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہو گیا، تو میری وجہ سے یا اللہ نماز قبول کرے گا یا میرے منہ پہ مار دے گا۔ وہ میری وجہ سے یا قبول ہوئی یا رد ہوئی، میں جو تھا نمازی۔ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، حاجی صاحب کی وجہ سے اللہ یا حج قبول کرے گا یا منہ پہ مار دے گا۔ درود میں اللہ نے فاعل رکھا ہی نہیں۔ مولا بات عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی، نماز میں میں تھا، حج میں میں تھا، روزے میں میں تھا، تراویح میں میں تھا، قیام میں میں تھا، رکوع میں میں تھا، سجود میں میں تھا، ہر عبادت میں میں تھا۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو تو نے کہا تو نکل۔ چلو جی آپ درود پڑھیں درود صلی اللہ محمد۔ او یارو میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ او یارو نہ میں ہوں نہ آپ ہے، اللہ کو کہا نا۔ مولا بات سمجھا دے، اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ، تم پڑھو گے؟ اپنا کردار دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی ہستی دیکھ، پرسنالٹی دیکھ، گریبان میں جھانک، تو پڑھے گا؟ تو نہیں پڑھ سکتا تو مولا کیا کریں؟ فرمایا جب درود پڑھنا ہو نا محمد اور آل محمد پہ، تم تو پڑھ نہیں سکتے، مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھوں گا۔ جو سادات بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، میں ان کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بڑا لطیف نکتہ ہے، ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ جو خدا محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گہرے، کسی نتھو خیرے، کسی لنڈی بچی کو ڈائریکٹ ان پر درود پڑھنے نہیں دیتا۔ مولوی جی جو خدا محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گہرے کو درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ ہوئے 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 ہوئے، درود ہے ہی محمد اور آل محمد میں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اہل بیت میں اور صحابہ میں پتہ کیا فرق ہے؟
میں ایک جملے میں کہتا ہوں، اہل بیت میں اور صحابہ میں، اہل بیت میں اور صحابہ میں پتہ کیا فرق ہے؟ کوئی حنفی سکول آف تھاٹ کے تحت نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، کھلے چھوڑ دے، رفع دین کرے، آمین بالجہر کہہ کے پڑھے، کسی بھی طرح پڑھے. میں کہ جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق دینے لگا ہوں. میں گستاخی نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں. حضرت جی صحابہ اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، اگر تو نماز پڑھے آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز ہوتی نہیں، اور اصحاب پہ پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، تو یارو میں لڑائی کر رہا ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں شاہ جی، میں لڑائی کر رہا ہوں سیدھی بات. مولوی صاحب فتویٰ نہ لگائیں، گولی نہ چلائیں، تو یارو بم دھماکہ نہ کریں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہیں تو دلیل لے کے آئیں، لڑائی نہ کریں. آپ جب نماز پڑھیں تو کہیں اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد. وہ یار پڑھنا نماز میں، ان نماز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ کیا افضلیت پہ میں تو کرتے ہو؟ اے جی نبی کے بعد فلاں کا نمبر ہے، اور درود بتا رہا ہے، نماز بتا رہی ہے کہ محمد کے بعد آل کا نمبر ہے. وہ یارو حد ہو گئی، وہ درود بتا رہا ہے کہ محمد کے بعد نمبر کس کا ہے. تو اس لیے درود پاک ہے ہی محمد اور آل محمد پہ. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ذرا صلوات پڑھیں. اچھا وہ لوگ بھی چوک میں کھڑے ہو کے چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ شیعہ کوئی ٹھیکیدار ہے اہل بیت کے. کہتے ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت کے. واہ، جملہ دینا ہے میں نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. خود کو کہتے ہیں اہل سنت، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. خود کو کہتے ہیں اہل سنت. ایک جملہ دینا ہے میں نے. واہ مولوی جی، 15 رمضان کو اس وقت بھی خلیفہ ثانی کی سنت ادا ہو رہی ہے. ہائے 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 ہائے، محمد کی سنت نہیں. محمد کی سنت ہے کہ آج کے دن خوشی منانا، جشن منانا. آج دیکھو باہر نکلو، آج کہاں کہاں چراغاں نظر آ رہے ہیں، آج کہاں خوشی کا اہتمام ہے، آج کدھر کدھر چہروں پہ رونق ہے، مسرت ہے، خوشی. حضرت جی اگر 15 رمضان میں خوشی منائے تو شیعہ 3 شعبان کو منائے تو شیعہ 4 کو منائے تو شیعہ 13 رجب کو منائے تو شیعہ محرم کے عشرہ میں آنسو بہائیں تو شیعہ. تو سارے ایام سو کے گزار کر چوک میں کھڑا ہو کے کہے میں محب اہل بیت ہوں. حد ہو گئی ہے. وہ بھی کہتا ہے، وہ مولوی بھی کہتا ہے، شاہ جی آصم شاہ جی وہ بھی کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں، جس کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا. حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دورہ معیار نہیں چلے گا. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا اہل بیت کے در پہ آ جاؤ. یہ کیسا اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. اہل بیت کو اس طرح مانو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. اہل بیت کے علاوہ نہ تجھے کوئی دکھائی دے، سجائی دے، بہرا بن جا، اندھا بن جا، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی رفعتیں. ہر ایک دشمن اہل بیت پہ تبرہ کر دے، تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے، رشتے توڑ دے. غیر بھی ہو جو اہل بیت کا ہو کہ میرا ہے، باپ بھی ہو اہل بیت کا نہیں کہ میرا